مجھے کیا اگر وہ بکا ہے، مجھے کیا آنے دو اسے، مجھے کیا جانے دو اسے، مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے کیا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ کیئر۔ آئی ڈونٹ کیئر مین مجھے کیا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر پلس سینٹینس، سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے، I don't care if he is hungry۔ I don't care if he is hungry۔ مجھے کیا آنے دو اسے، I don't care let him come۔ I don't care let him come۔ مجھے کیا جانے دو اسے، I don't care let him go۔ I don't care let him go۔ مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ، I don't care wherever you go۔ I don't care wherever you go۔ جو سوچنا تھا وہ میں نے سوچ لیا، جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا، جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو، یعنی ہر سینٹینس میں جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ۔ وٹ مین جو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس V2 یعنی سیکنڈ فارم آف ورب پلس وٹ پلس سبجیکٹ پلس وانٹیڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ جو سوچنا تھا وہ میں نے سوچ لیا، I thought what I wanted to think۔ I thought what I wanted to think۔ جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا، I said what I wanted to say۔ I said what I wanted to say۔ جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، I did what I wanted to do۔ I did what I wanted to do۔ جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا، I studied what I wanted to study۔ وہاں جانے کا اپنا ہی مزہ ہے، کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے، پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، یہاں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں has its own feel۔ has its own feel mean اپنا ہی مزہ ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس has its own feel۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ وہاں جانے کا اپنا ہی مزہ ہے، going there has its own feel۔ going there has its own feel۔ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے، playing has its own feel۔ playing has its own feel۔ ڈیلی روٹین کے کامن سینٹینس ہے جو روز بولے یا سنے جاتے ہیں۔ پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، reading has its own feel۔ ابھی کے ابھی میں اس سے بات کروں گا، وہ ابھی کے ابھی یہاں آئے گا۔ تم ابھی کے ابھی پڑھائی کرو،
अभी के अभी वहाँ जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी के अभी, यानी हर सेंटेंस में अभी के अभी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट अवे। राइट अवे मीन अभी के अभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस राइट अवे, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के अभी मैं उससे बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। आई विल टॉक टू हिम राइट अवे। वो अभी के अभी यहाँ आएगा। ही विल कम हियर राइट अवे। He will come here right away. तुम अभी के अभी पढ़ाई करो। You study right away. You study right away. अभी के अभी वहाँ जाओ। Go there right away. फिर कभी मैं यहाँ आऊँगा। फिर कभी हम मिलेंगे। फिर कभी उसे बता देना। फिर कभी देख लेना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। यानी ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर कभी, यानी हर सेंटेंस में फिर कभी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम अदर टाइम। सम अदर टाइम मीन फिर कभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर कभी मैं यहाँ आऊँगा। आई विल कम हियर सम अदर टाइम। आई विल कम हियर सम अदर टाइम। फिर कभी हम मिलेंगे। We will meet some other time. We will meet some other time. फिर कभी बता देना उसे। Tell him some other time. Tell him some other time. फिर कभी देख लेना। See some other time. मेरा चाय पीने का मन करता है। उसका खेलने का मन करता है। मेरा सोने का मन करता है। तुम्हारा वहाँ जाने का मन करता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन करता है, यानी दिल चाहता है। मन करता है ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फील लाइक। फील लाइक मीन मन करता है या दिल चाहता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक या फील्स लाइक। फील लाइक ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ, और फील्स लाइक ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस जरंट, यानी वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा चाय पीने का मन करता है, यानी मेरा दिल चाहता है कि मैं चाय पीऊँ। आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। उसका खेलने का मन करता है, यानी उसका दिल चाहता है कि क्रिकेट खेले। ही फील्स लाइक प्लेइंग। ही फील्स लाइक प्लेइंग। मेरा सोने का मन करता है। आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। तुम्हारा वहां जाने का मन करता है। यू फील लाइक गोइंग देयर। मुझे ऐसा लगा कि उसने तुम्हें गुमराह किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। मुझे ऐसा लगा कि तुम चले गए। मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے مجھے ایسا لگا کہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ occurred to me that۔ اٹ occurred to me that mean مجھے ایسا لگا کہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ occurred to me that پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے تمہیں گمراہ کیا۔ It occurred to me that he misguided you۔ It occurred to me that he misguided you۔ مجھے ایسا لگا کہ میری ٹرین مس ہو گئی۔ It occurred to me that I missed my train۔ It occurred to me that I missed my train۔ مجھے ایسا لگا کہ تم چلے گئے۔ It occurred to me that you left۔ It occurred to me that you left۔ مجھے ایسا لگا کہ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ It occurred to me that we can become good friends۔ وہ کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا پرانی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے وہ کہتے ہیں نا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از سیڈ دیٹ۔ اٹ از سیڈ دیٹ مین وہ کہتے ہیں نا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ از سیڈ دیٹ پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھا۔ It is said that tomorrow never comes۔ It is said that tomorrow never comes۔ وہ کہتے ہیں نا پرانی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں۔ It is said that old habits die hard۔ It is said that old habits die hard۔ وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ It is said that whatever happens happens for good۔ It is said that whatever happens for good۔ وہ کہتے ہیں نا سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے۔ It is said that a word to the wise is enough۔ کون جانے والا ہے، کون یہاں آنے والا ہے، کون کھانے والا ہے، کون جیتنے والا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے who is about to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کون جانے والا ہے، who is about to go۔ Who is about to go۔ کون یہاں آنے والا ہے، who is about to come here۔ Who is about to come here۔ کون کھانے والا ہے، who is about to eat۔ Who is about to eat۔ کون جیتنے والا ہے، who is about to win۔ Who is about to win۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کون کھیلنے والا ہے، کون کھیلنے والا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔